اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے خیال سے 1 سال کا جو عرصہ اس گورنر ہاؤس میں کمپلیٹ ہو گیا، لیکن بہت کم ایسے پروگرامس ہیں جس میں بیٹھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو پاکستان ہے یہ ایک طاقتور ملک ہے، ایک غیرت مند سپوتوں کا ملک ہے، اور اس پاکستان میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہم چاہیں تو بڑی ہمت اور طاقت سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جو عارف ملک صاحب نے بات کی کہ لوگ ہمیں کچھ اور سمجھتے ہیں، ہم اپنا سافٹ امیج بھیجنا چاہتے ہیں باہر کے ملکوں میں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقتور قوم جسے 24 کروڑ عوام کا ملک کہتے ہیں، جس کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ مس مینجمنٹ ہے اور کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک رہا ہے جس نے شاید اپنی اس طاقت کو پہچانا، اپنے ان لوگوں پر اعتماد نہ کیا، اور شاید انحصار IMF پہ کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ انحصار ملک عارف صاحب اور ملک اسلم صاحب پر کیا جائے تو یہ پاکستان بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ دونوں بھائیوں کے لیے پرزور تالیاں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس ملک کے وہ بزنس مین جو مشکل معاشی حالات میں اور استحکام نہ ہونے کے باوجود اپنی مدد آپ اور اس جذبے کے ساتھ کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے ایز اے اسپانسر آگے آتے ہیں، جس میں یہ تمام ہی جو لیگ کے اسپانسر ہیں ان کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بہت پرزور تعریف ہو، جس میں امام حسین صاحب، عزیز عبدالرحمان صاحب، اسد رانا صاحب اور جہانزیب عالم صاحب اور ہمارے JFS کے عرفان واحد صاحب کی طرف سے محسن صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ایک ایسے پروجیکٹ پہ جہاں ابھی کچھ حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ سندھ پروونس کا نام تھا، SPL سندھ پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہا تھا، تو یہ اس سفر میں شامل ہو گئے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی اسپانسرز ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز میں آگے آتے ہیں، انہیں ہمیں عزت احترام کے ساتھ اور اس حوصلے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ شامل ہوں تو چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، لیکن ان کا یہ جذبہ کہ ہم نے پاکستان کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے اس میں کبھی انہیں ملال نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اسپانسرز ہیں ان کو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عزت دی جائے، اور ظاہر ہے جب پاکستان کی بات ہو تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ مختلف ممالک کے ہمارے یہاں ڈپلومیٹس، سفارتکار موجود ہیں، اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے کوئی آر نہیں کہ UAE، عمان، انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا، پورے 1 سال میں نے جتنے بھی پروگرامز میں انہیں انوائٹ کیا، آپ یقین جانیے انہوں نے اپنی بہت مصروفیات کے باوجود اس گورنر ہاؤس کو عزت بخشی، مجھے عزت بخشی، تو میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے تمام انیشیٹو میں، پروگرامز میں آگے آتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو ماننے والی ہے، اور امام صاحب نے جس سورت کی تلاوت کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ عرف آخر ہے، صرف ہمیں اس پہ اعتماد اور یقین کرنا، اور وہ اعتماد اور یقین ہی ہمیں آگے لے کے جائے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں مثالیں موجود ہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جاوید شیخ جیسی مثال موجود ہے
جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے اس پاکستان کی ایک ایسی انڈسٹری جس میں بڑی مشکلات تھی، لیکن انہوں نے اس پہ ثابت قدم رہ کر اپنی حد تک اس پاکستان کا بڑا نام روشن کیا۔ آج دنیا پاکستان میں اس فلم انڈسٹری کو جاوید شیخ کے نام سے جانتی ہے۔ اور پھر میں کہوں کہ اگر جاویدوں کی بات کی جائے تو اس میں ایک ایسا فخر پاکستان جسے پاکستان کے نام سے پہلے جانا پہچانا جاتا ہو، جاوید میاں دار، جس نے چھکا ہی نہیں لگایا تھا بلکہ پاکستان کو دنیا میں عزت اور نام اور مقام دلوایا تھا۔ تو ہمیں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو مثال کے طور پر ان کئی سالوں سے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اگر ہم بات کریں صنعت کاروں کی تو ہمارے پاس اختیار بیگ جیسا نام موجود ہے، جنہوں نے نیچے سے ترقی کی اور اوپر آ کے ایک ایسا مقام پاکستان میں بنایا جسے ہم دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بے اختیار نہیں، اختیار والے لوگ موجود ہیں۔ اور اگر بات جب ہم اختیار بیگ صاحب کی کریں تو ہمارے پاس فضل دادا بھائی موجود ہیں، ہمارے پاس پاپولر گروپ کے ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، ادریس بیگی صاحب موجود ہیں، ہمارے پاس گلزار فیروز صاحب ہیں، پھر ہمارے پاس ابھی استنبول سے ہمارے آئے ہوئے حسین بھائی موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اگر میں ایسی بات کروں کہ ہمارے پاس اچھے بیوروکریٹس ان کی ہم مثال دے سکتے ہیں اور چیلنج کے ساتھ دے سکتے ہیں، تو ہمارے پاس بلال میمن جیسے میرے پرنسپل سیکرٹری اس سے بات پہلے حیدرآباد کے کمشنر تھے۔ تو مطلب اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں اور تلاش کرنا چاہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ایک طاقتور پاکستان میں طاقتور توانا لوگ موجود ہیں۔ کیا ہم مثال ملک اسلم صاحب کی دے سکتے ہیں، ملک عارف صاحب کی دے سکتے ہیں؟ اور جو یہ سفر شروع کرنے جا رہے ہیں اس ایس پی ایل کا، میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان دونوں بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کروں کہ جس مقصد کے لیے، جس نیت سے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا ہے، آپ جس نیت سے اس چیز کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور جو آپ کے سی او ہیں چودھری صاحب، اگر ان جیسے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں، دیکھیں ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی، ہم کسی کے پیچھے لگ کر اس جیسا نہیں بن سکتے، ہمیں اس سے آگے نکلنا۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں۔ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، ہمیں حاصل کرنی ہے وہ ترقی جو دنیا کے پاس ہے، اور اس میں یہ قدم جو ایس پی ایل نے اٹھایا ہے، ملک عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کے بہترین امپائرز آپ کو جوائن کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بہترین سے بہترین اگر نام آپ مجھ سے پوچھیں تو مرزا اقبال بیگ ہمارے پاس ان سے بڑا کون ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان سارے لوگوں کو ایک گلدستے میں جمع کر دیا جائے تو یقین جانیے ہماری ترقی سے اور پاکستان کی عزت بڑھانے سے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس ایک سال کے عرصے میں نے اس گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ دیکھ لیا ہے کہ کام کرنے کے لیے اختیار کی نہیں، کردار، ارادے اور نیت کے ساتھ ہم سب کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے ہم اس وطن کی عزت ان تمام عرب ممالک میں اور یورپین ممالک میں ایسی کروا سکتے ہیں کہ سب ہمارے مفاد ہیں۔ میرے یو اے ای کے بخیر بھائی بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ان سے ایمریٹس ایئر لائن جب شروع ہو رہی تھی تو اس کی پہلی فلائٹ کہاں کی تھی؟ اس کے بورڈنگ کارڈ پر آج تک ای کے کیوں لکھا ہے؟ ای فور ایمریٹس اور کے فور کراچی۔ تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عرب ممالک کی جو ترقی ہو رہی تھی، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مجھے سعودی ایمبیسڈر نے بتایا جب ان کا ڈیلیگیشن آیا سعودی عرب سے کہ سعودی عرب کا سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف سعودی عرب
اس کا پہلا گورنر پاکستان اسٹیٹ بینک آف سعودیہ. تو میں اپنے مسلم ممالک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حالات جو ہم پر آج ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. قصور ہمارا ہے اور ہم ہی اس کو ٹھیک کریں اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر بھی دکھائیں گے. کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس 24 کروڑ عوام میں 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے اور جس ملک میں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہوں وہ اپنے ملک کا جو وزن ہے وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا سکتے اور جیسے جیسے موقع ملے گا یہ آگے آئیں گے. اور اسی کی ایک شروعات ایس پی ایل نے سندھ سے کی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے سندھ کے تمام ہی شہروں سے جو فرنچائز لی گئی ہیں فرنچائز آنرز ان کو میرٹ پر کریں گے سلیکشن اور جہاں جہاں سلیکشن ہوگی جو مجھے انوائٹ کرے گا میں اس کے پاس وہاں چل کر خود آؤں گا اس دن بیٹھوں گا اس سلیکشن میں اور میرٹ پر ہوگی انشاءاللہ. ٹیلنٹ ابھرے گا. پاکستان کے پاس نہ کسی ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ کسی وسائل کی کمی ہے. اگر کسی کو وسائل دیکھنے ہیں تو آئے میرے ساتھ بلوچستان چلیں. مجھے میرے اس وطن کے وسائل دیکھنے تو آؤ میرے ساتھ سندھ میں چلو. آؤ کے پی کے چلتے ہیں اور پنجاب چلتے ہیں. خوبصورت ملنسار لوگ ملیں گے مہمان نواز لوگ ملیں گے اور مادیات کی بات کی جائے قدرتی وسائل کی بات کی جائے تو سبھی کچھ ہے ہمارے پاس. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس وطن کا ہر شخص ہر نوجوان جاوید میاں بننے کی کوشش کرے گا. اس ملک کا ہر نوجوان جاوید شیخ بننے کی کوشش کرے گا اور ہر وہ شخص ملک اسلم اور ملک عارف اور ایسے لوگوں کو فالو کرے گا جنہوں نے پاکستان میں اپنا ایک نام اور مقام اپنی محنت سے بنایا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے جاوید بھائی جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا خدا کی قسم جہاں سے ہم اور آپ چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. پاکستان کا اللہ تعالیٰ ہمیں ہو اور ایک بار میں سبھی کو جتنے فرنچائز آنرز ہیں ان کے مالکان ہیں سب کو دعا کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک مقصد میں آپ کو کامیابی دے. ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ اسلام بھائی نے کہا کہ سابقہ دور کے لوگ موجود تھے. مجھے خوشی ہے کہ وہ اس میں موجود ہیں. تو میرے پاس آپ لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھ سے پوچھا کس کس پروگرام میں کس کس کو بلایا جائے. میں نے کہا بلاول بھٹو صاحب کو بھی بلائیں پیپلز پارٹی کے ہر شخص کو بلائیں ہر جماعت سے لوگوں کو بلائیں. ہمیں اپنے دل بڑے کرنے ہیں ہمیں اپنی قوم کے لیے سوچنا ہے ہمیں ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں کرنا اس وطن کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اب دور ہٹ کر احتساب کمیشن اس ملک میں بنانے کے بجائے قومی اتفاق رائے کمیشن بنانے ہوں گے پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنانے ہوں گے تاکہ ہمارے اس ملک کا بچہ اور ہمارے سارے سیاستدان میچور ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں. شکریہ.